السلام علیکم. RNN کے ساتھ میں شمالہ صدف آپ کے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آئی ہوں نئے مہمان کے ساتھ جو کہ موجود ہے پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے میڈیا ایڈوائزر ہمارے ساتھ. آئیے ان کا کچھ تعارف جانتے ہیں اور PSQCA کے بارے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ان میں ان کا کردار کیا رہا ہے. جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ کیا حال ہے شمائلہ؟ میں بہت اچھی سر. آپ بتائیں سر تھوڑا سا اپنا تعارف, اپنا نام, اور PSQCA کے آپ میڈیا ایڈوائزر ہیں ماشاءاللہ سے, تو اس کو ہم ضرور جاننا چاہیں گے اور ایکسپلین. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا. جزاک اللہ سر. اور اچھا ہے کیونکہ جب تک میڈیا اپنا رول پلے نہیں کرتا تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں آتی. بالکل سر. اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ادارے کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتا سکیں اور ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکیں. تو اس کے لیے میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا بھی. اور میرا نام آپ کو بتا چکی ہے, رحمت اللہ میمن, میڈیا ایڈوائزر ہوں. میں تقریباً کوئی 32-33 سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں اور کام کر رہا ہوں. اور میرے ذمہ جو کام ہے وہ بیسیکلی تو اویئرنیس کا کام ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ہے کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور اسٹینڈرڈائزیشن میں جو کام ہو رہا ہے ملکی سطح پہ اس کے حوالے سے. تو میرا کام تو یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں اور ان کو انفارمیشن دیں, جو ان کی ضرورت ہے ان کے متعلق ان کو بتائیں, یا کبھی کبھار کوئی غیر معیاری اشیاء کے متعلق کوئی خبریں اخباروں میں آتی ہیں یا چینلز پہ کئی چلتی ہیں. سر PSQCA کا جو کردار ہے وہ ایک اشیاء کوالٹی پہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہمارے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہر ملک میں کوالٹی کنٹرول کے لیے ایک اتھارٹی یا ایک ادارہ موجود ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اس طرح کام کرتا ہے ادارہ کہ جیسے ملکوں کی درمیان جیسے اقوام متحدہ ہوتا ہے, وہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, ہم اس کے ممبر ہیں. پاکستان اس کا ممبر ہے تھرو PSQCA. تو یوں سمجھ لیں کہ ہم ISO جو پوری دنیا بھر میں کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے, اشیاء کے جو اسٹینڈرڈ بنا رہا ہے, اس کے پاکستان میں ریپریزنٹیو ہم لوگ ہیں. یہ ادارہ ہے اور ہم ان کی ایکٹیویٹیز جو ISO کی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم پھر اپنے جو اسٹینڈرڈ ہیں جو پاکستان, جس کو ہم پاکستان اسٹینڈرڈ کہتے ہیں, تو وہ بھی ہم بنا کر اور لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں یہ فیسلٹی صرف PSQCA ہی فراہم کر رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ بھی بناتے ہیں اور پاکستان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. سر ہمارا جو ہے آپ کے ورکنگ ٹاسک, جو کور ورکنگ ٹاسک ہیں PSQCA کے, وہ کیا ہیں سر, اور وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشیل ہے فار میڈیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی روزمرہ اشیاء آپ استعمال کرتی ہیں, آپ کے گھر میں اشیاء استعمال ہوتی ہیں, یا آپ وہ پروڈکٹ جو زندگی کے لیے تمام عام ہے, جیسے کہ آپ روزانہ استعمال کرتی ہوں گی, آٹو استعمال کرتی ہوں گی, اس کی کوالٹی بھی PSQCA جنرل کوموڈیٹی کی آپ بات کریں. جی سر. جیسے یہ پنکھے ہیں, ٹیوب لائٹس ہیں, بلب ہیں, ان کی کوالٹی بھی PSQCA مینٹین کرتے ہیں. اور کھانے پینے کی اشیاء میں جیسے کوکنگ آئل ہو گیا, آپ کی چائے کی پتی ہو گئی, چینی ہو گئی, اور بسکٹ ہو گئے, تو ان کی کوالٹی اور ان کا اسٹینڈرڈ بھی PSQCA کی ذمہ داری ہے, اس کی مانیٹرنگ بھی PSQCA. تو یوں سمجھیں کہ PSQCA کی آپ کی زندگی میں کتنا رول پلے کر رہا ہے, اور کس طرح جو ہے PSQCA آپ کی بالکل کنیکٹ ہے عام آدمی کے ساتھ. عام آدمی کی جو استعمال کی جو بھی ضروری اشیاء ہے, اس کی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کو مینٹین کرنے میں بڑا کردار ہے ہمارا PSQCA. سر آپ کا تجربہ ماشاءاللہ, آپ جیسے بتا رہے ہیں 35 سے 40 سال آپ کا رہا ہے تجربہ اس پہ, تو اس تجربات میں آپ کے پازیٹیو تجربات کیا رہے سر؟ کیا اس سے آپ کہیں گے کیا ایگزیکیوٹ رہا پازیٹیو؟ میرا دیکھیں
पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह चलता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। जी सर। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी नहीं कह सकते कि नेगेटिव नेगेटिव है। देखिए अगर ये इदारा ना होता तो आप को क्वालिटी की अशिया न मिलती, बिल्कुल सर। आप बिल्कुल एक जो आ रहा हो आप इस्तेमाल हर तरह की अशिया हम यूज़ कर रहे होते हैं, गैर मेयारी। सर गैर मेयारी अशिया की मार्केट आपको पता है भरी पड़ी है, तो सर इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, आप इस पे तो क्या हमारे बेसिकली तो छुटकारा आपका इस तरह मुमकिन है कि आम आदमी के पास अवेयरनेस हो, बिल्कुल सर, आम आदमी के पास एजुकेशन हो, आम आदमी शिकायत कुनंदा बन जाए, आम आदमी शिकायत करना सीख ले। क्योंकि आपको पता है कि जब तक जो कंज्यूमर है वो बेसिकली तो विक्टिम तो वही होता है, बिल्कुल ऐसे है। आप अगर गैर मेयारी अशिया जाकर कहीं से परचेज करती हैं तो सबसे पहला नुकसान आपने उठाना होता है। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगी, आप हमें नहीं बताएंगी, आप इदारों को नहीं बताएंगी, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये इदारे इसलिए काम करते हैं कि आप गैर मेयारी अशिया के मुतालिक शिकायत करें, बताएं। हमारे इदारे में टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं और उसके अलावा ईमेल्स हैं, उसके अलावा एप्लीकेशन आप भेज सकती हैं। किसी भी तरह आप हमारे इदारे के रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, आप वहाँ कंप्लेन करें उस अशिया के मतलब, तो फिर वो हरकत में आती है बॉडी और जाकर उनको वार्न करते हैं, नोटिस इशू होते हैं, प्रोडक्ट को जो है पकड़ लेते हैं, सीज कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे इकदाम हम कर सकते हैं। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो आम आदमी जो है वो क्योंकि बोल नहीं पाता या शायद जो चीज़ वो लेके अपनी लाइफ में चल रहा है उसी को ही गो थ्रू कर रहा होता है। देखें लोगों ने जो है ना इग्नोर करना जो है ना कर दिया है जी चीज़ों को। मतलब कोई सुबह आपने जाके कोई डबल रोटी ले ली जी जी कोई, और वो आपकी जो है अंदर से गैर मेयारी आई या बासी निकल आई, तो वो कंप्लेन नहीं करते। बिल्कुल सर। या तो लोग ये समझ रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, एक ये कन्फ्यूजन भी है। लेकिन जब तक आप इदारों को नॉक नहीं करेंगे, इदारे भी सोते रहेंगे। सर उन्होंने अपनी हेल्थ को ही फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि वो हर तरह की चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट कर गए हैं, लेकिन अब आप देखें ना कि ये अवेयरनेस भी लोगों के पास नहीं है कि आप जो घर में अशिया तल के इस्तेमाल करती है जी। अब आप उसी आयल को कितनी बार इस्तेमाल करती है? बिल्कुल सर, हालांकि बचाने के लिए ठीक है। उसूलन हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक तो आपने 1 या 2 दफ़ा के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड हो जाती है। तो ये अवेयरनेस है। सर ये बात तो हो गई हमारी जनरल कमोडिटी के हवाले से, जो हम डेली अपने आम जिंदगी में जो इस्तेमाल की चीज़ें करते हैं। मैं अब पर्टिकुलरली एक मीडिया साइड को थोड़ा सा जानना चाहती हूँ फॉर एडवाइजिंग सेंस, कि आजकल की जो मीडिया है उसके हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे एज अ मीडिया एडवाइज़र? क्योंकि रहमतुल्लाह साहब आप खुद एक मीडिया एडवाइज़र हैं, एक फोकस्ड मैं आपका पर्टिकुलर मीडिया की साइड पे लेके जाना चाह रही हूँ। देखिए मुझे तो खुशी होती है जब चारों तरफ से मैं चैनल्स की भरमार देखता हूँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आप लोगों को फीड कर रहे हैं जी, बिल्कुल अवेयरनेस दे रहे हैं आगे बढ़ा किसी भी चीज़ में। तो चैनल जितने बढ़ जाए उसका फ़ायदा बहरहाल आम आदमी को होना ही होना है। क्योंकि मेरा ईमान है कि आप जब तक लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएंगे तो लोगों को नहीं पता। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना वो ये है कि इलिटरेट ज़्यादा है। इसलिए आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन उनके डोर स्टेप पे पहुंचानी है और लोगों ने वो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है सही तरह। तो इस हवाले से तो चैनल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक डीमेरिट क्या हुई है कि अचानक से जो इतने सारे चैनल आ गए हैं तो वहाँ पे फिर थोड़ा जो कंटेंट है वो भी थोड़ा सा
مطلب میں سوری ٹو سے کہ اس معیار کا نہیں مل رہا. کوالٹی ورک آف کانٹینٹ نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. کانٹینٹ کیونکہ پاورفل ہونا چاہیے آپ کا, آپ جو لوگوں کو فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میسج صحیح طور پر عام آدمی تک پہنچ جائے اور عام آدمی کے سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیں اس کی تھوڑی سی فقدان میڈیا کا جو کردار ہوتا ہے وہ عام آدمی کے بیہیویئر سے بھی نظر آتا ہے. میڈیا جو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی نیوز کے تھرو, یا جو جنرل پروگرامز ہمارے آتے ہیں شو آف اویئرنیس خاص کر کے, جہاں لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہم اویئر دیتے ہیں کئی چیزوں کے حوالے سے, تو اس کا کردار بھی لوگوں کے بیہیویئر اور روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. دیکھیں لوگوں کو نمکین چیزیں زیادہ پسند ہیں. جی جی سر. ٹھیک ہے نا, لیکن کیا آپ نے صرف لوگوں کو نمکین چیزیں ہی دینی ہیں؟ مطلب میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے, جیسے مارننگ شو آج کل میں دیکھتا ہوں, تو عام طور پر کہیں شادیاں ہو رہی ہیں, کبھی کوئی مطلب اوٹ پٹانگ پروگرام ہو رہے ہیں. اب وہ آپ کا جو میڈیا کا جو امیج ہے نا وہ تھوڑا سا نیگیٹو جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں صبح کا ٹائم کتنا اہم ہوتا ہے, بالکل سر, خاص طور پر ہماری فیملیز کے لیے, کیونکہ میل حضرات زیادہ تر دفتروں کو چلے جاتے ہیں یا اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے وہ پروگرام واچ کر رہی ہوتی ہیں, مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں اور کون سا کنٹینٹ دے رہے ہیں. تو سر آپ پھر یعنی کہ ہم اس پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو ہماری پہلے کی میڈیا ہوا کرتی تھی, آپ جہاں تک میری سوچ ہے, میں اپنے بچپن کی ایک بات کرتی ہوں کہ 9 بجے میرے ابو خبرنامہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. پی ٹی وی کا ایک 9 بجے اہم خبرنامہ آتا تھا, اور اس وقت بچے بھی آ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کھانا سب ساتھ کھاتے تھے. تو وہ اس وقت ایک نیوز کی جو اہمیت ہوتی تھی وہ ایک الگ ہی لیول کی تھی. میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ آج اس نیوز کی اہمیت اس لیول پہ نہیں ہے. لوگوں نے نیوز کو بھی فور گرانٹیڈ لے لیا ہے. کچھ سوشل میڈیا میں ایز اے میم بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, کئی سانے کئی واقعے کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پہلے کے میڈیا میں اور آج کی میڈیا میں آپ کو میرٹس نظر آتے ہیں زیادہ, یا ڈی میرٹس, یا ڈی میرٹس مکس؟ نہیں, میرٹ تو یقیناً پہلے تھے. پہلے آپ کی خبروں کا معیار بہت بلند ہوتا تھا, اسٹینڈرڈ. پہلے آپ کی خبریں بریکنگ نیوز نہیں ہوتی تھی. ابھی تو بریکنگ نیوز دیکھ کر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار کیا بریکنگ نیوز ہے. تو مطلب یہ کہ وہ معیار اب خبروں کا بھی نہیں رہا, اور چینل حالانکہ بڑھے ہیں, چینل بڑھ گئے, لوگوں سے انٹریکشن زیادہ بڑھ گیا میڈیا کا, لیکن پہلے والا معیار نہیں ہے. پہلے آپ کا خبرنامہ جو آتا تھا وہ اتھینٹک ہوتا تھا, کوئی اس میں خبر جو ہے فیک نیوز نہیں چل سکتی تھی. آپ کی وہ خبریں اتنی اتھینٹک ہوتی تھی کہ لوگ فیملیز پوری جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے وہ خبریں سنتی تھی. یا جو دوسری یہ ہوتی تھی کہ انٹرنیشنلی ریڈیو, جیسے بی بی سی ریڈیو کو لوگ زیادہ تر سنتے تھے, جی سر, کیونکہ جو خبریں آپ یہاں نہیں دکھا سکتے تھے سرکاری میڈیا پہ, تو وہ پھر لوگ بی بی سی سے کنسلٹ. لیکن اب دیکھو نا, اب لوگوں نے بی بی سی ریڈیو کو بھی سننا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ آپ کے ہر لمحہ نیوز چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے چینل پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کوئی بات نہیں, دیکھو اس پہ کچھ چیزیں ایسے سائیڈ بائی سائیڈ چل جاتی ہے, لیکن اوور آل تو دیکھیں میڈیا نے ترقی بہت کی ہے. میڈیا میں انقلاب آیا. اس صدی کا سب سے بڑا جو ہے وہ انقلاب میڈیا ہی ہے, کہ جس سے آپ کا یہ جو کمپیوٹر کا آیا ہے, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں آپ, ٹیلیفون آ گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہر بندہ میڈیا پرسن بن گیا ہے. جس کے ہاتھ میں کیمرہ والا فون ہے وہ میڈیا پرسن بن گیا ہے, وہ خود کیمرہ مین بن گیا ہے, وہ خود اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. اس لیے آپ کو جو ہے نا اس وقت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ اچھی چیزیں پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب آپ کو مانیٹر کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. بالکل ایسے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ نے 9 بجے کا خبرنامہ دکھایا ہمیں, اس کے بعد 9:30 بجے ٹی وی بند کر کے بچے گھر والے سب سو جاتے تھے, ایک پراپر ٹائم مینٹین تھا. بالکل. لیکن اب تو آپ 24 گھنٹے نیوز, 24 گھنٹے ڈرامے, 24 گھنٹے فلمیں چل رہی ہیں, 24 گھنٹے پھر آپ کے ہاتھ میں کیمرہ لگا ہوا ہے.
تو دیکھیں اس سے تھوڑی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی چیزیں جو دکھانی نہیں چاہیے وہ بھی چل رہی ہیں. بالکل سر. مطلب کہ اخلاقی طور پر جو مطلب میرٹس اور ڈی میرٹس پیریللی اوپر نیچے سب جو ہے وہ چل رہی ہیں. دیکھو نیچرلی آپ جب آپ کے پاس ایک ایکسیس چیزوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے. سر یہ تو ہو گئی ممبرس کے. اب مجھے آپ کے جو ہے میڈیا کے حوالے سے ہٹ کے ایک آپ کی فیملی کے لحاظ سے ایز اے فیملی آپ کے کتنے ممبرس ہیں گھر میں؟ آپ کے فیملی ممبرس کے حوالے سے تھوڑی بات. فیملی کا سوال تو میرے گھر میں ہوں, میری وائف ہے اور میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے اور باقی سلسلہ چل رہا ہے. اس میں یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہم بہت اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہیں. ایک مطمئن الحمدللہ فیملی. الحمدللہ. تو سر آپ کے بچے آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے؟ کوئی چیز آپ انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ؟ دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ انسان جب ایک پوری زندگی میڈیا سے منسلک ہوتا ہے تو سب بچے بالکل اس کے کوئی نہ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں. پھر آج کل کا جو دور ہے وہ ہے ہی میڈیا کا. تو جی بالکل ایسے ہی. تو سب کے تھوڑے بڑے بہت شوق تو چل رہے ہوتے تو بس. لیکن میں نے کسی کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. میری فری ہینڈ ہے, مطلب کو تھوڑی سی آزادی دی ہے کہ بس آپ کو جو پسند ہے وہ کریں. سر میوزک پسند ہے آپ کو؟ حد سے زیادہ, بہت زیادہ پسند ہے مجھے. تو گاتے بھی ہیں آپ سر؟ نہیں گاتا نہیں ہوں, کیونکہ میں نے گانے کی کوشش کی تھی لیکن میرا سر جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو اس لیے گانے کا تو شوق میرا ادھورا ہی رہ گیا. گا نہیں سکا لیکن میں آپ کو شوق ہے. تو اس طرح کے فنکشنز آپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں غزل کے حوالے سے؟ تو آپ کے فیوریٹ سنگرز پاکستانی میں کون ہیں ایسے جو آپ کے لیجنڈس ہیں؟ دیکھیں ویسے تو آپ دیکھیں غلام علی ہے, جی بالکل, مہدی حسن ہے اور ٹینا ثانی ہے. یہ میرے فیوریٹ ہیں. اچھا. ان کو تو میں پاکستانی سنگرز اور جو ہے ان کو میں سنتا بھی رہتا ہوں, ان کی غزلیں خاص طور پر. اور آج کل جو نئے آئے عاطف ہیں, عاطف اسلم, جی یہ بھی میرے فیوریٹ ہیں, بہت اچھا گاتے ہیں. اچھا سر, میں نے بڑا فرسٹ ٹائم کسی ایسے جو ہے پوزیشن آپ کا جس طرح کا ایک رتبہ ہے, میں نے بہت کم, سب زیادہ تر لیجنڈس کو پسند کرتے ہیں. عاطف بھی ایک لیجنڈس ہیں فار ینگسٹر, لیکن میں نے عاطف اسلم ایز اے آپ کی سینیورٹی کی میں بات کروں, میں نے آپ کے لیول سینئر لیول کے لوگوں میں نہیں سنی یہ چیز, اور یہ میرے لیے بڑی ایک اچھی کمینڈیبل ہے. نہیں میں تو جو ینگ گانے والے ہیں ان کو میں سنتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں جو ہمارے لیجنڈس ہیں نا, جیسے مہدی حسن اب ہم میں نہیں ہے. اب مہدی حسن کے ریمکس آ رہے ہیں, جی ان کے گانوں کو بالکل. اب مہدی حسن کا ریمکس آ رہا ہے. ٹینا ثانی, فیض احمد فیض کی کیا اس کی غزلوں کو انہوں نے ایک نئی زندگی دی, تو وہ ہے. عاطف اسلم ہیں تو ینگسٹرز کے لیے آج کل کے جو نوجوان پسند کرتے ہیں اس کو, لیکن ظاہر ہے کہ اچھی پوئٹری اور اچھا سر جو ہے وہ اس کے پاس. سر یعنی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آج کل کی جو سنگنگ ہے تھوڑی فاسٹ ہے, تھوڑی اس میں ٹھہراؤ سے زیادہ میوزک کا رجحان بہت زیادہ ہے, تو آپ اس چیز کو فیور دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں بات ہے کہ آپ کے دل کو کون سے تار چھو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میوزک سلو یا کوئی فاسٹ ہو, لیکن آپ کے دل کو اچھا لگنی چاہیے چیز. آپ کے دل کے جو تار ہیں نا اس کو کوئی چھیڑ دے. ہاں کوئی چھیڑ دے. سر عجیب سا اور الگ سے ہٹ کے سوال ہے لیکن یہ ہم ضرور کرتے ہیں, تو آپ کا بلیو ہے محبت پہ؟ لائف ہے محبت کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے. تو سر کبھی آپ نے کی ہے محبت اپنی لائف میں؟ بالکل. سر تو کچھ بتائیں ہمیں محبت کے حوالے سے کہ آپ کا کیا ماننا ہے اس حوالے سے, اور آج کل کی جیسے محبتیں چل رہی ہیں آپ دیکھیں میں آج کل کی اور پرانی اور اس کی محبت کو تو میں نہیں چھیڑ سکتا, اس لیے کہ دیکھیں محبت ایک جذبہ ہے, احساس ہے. محبت کوئی کام نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا آپ نے وہ کام کیا, تو ایک تو وہ احساس ہے, تو وہ احساس تو آپ کو کسی بھی وقت ایج کے کسی بھی حصے میں آپ کو پیدا ہو جائے, بالکل سر, تو وہ اسی کو محبت کہتے ہیں.
اور وہ اگر آپ کے پاس احساس نہیں ہے اور آپ اسے دعویٰ کریں کہ میری محبت ہے یا کچھ چیزیں تو وہ تو پھر چلے گی بھی نہیں اور پھر لوگ پھر. تو سر آپ ایک سیریس انسان ہیں، بحیثیت ایک انسان آپ سیریس انسان ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کے کئی ظاہر سی باتیں ایک موڈس رہے ہوں گے آپ کی لائف کے، جیسے ابھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں اور سیریس انسان ہوں. یہ نہیں کہ مطلب میں کوئی ہنس نہیں سکتا، ہنسی اور خوشی یہ زندگی کا حصہ ہے. میری اتنی کانورسیشن میں صرف دوسری دفعہ آپ ہنس رہے ہیں، تو میں اسی لیے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچپن سے سیریس ہیں یا ابھی جا کے آپ سیریس ہوئے ہیں؟ نہیں، میں بچپن سیریس ایسے نہیں، مطلب سیریس کی بات یہ ہے کہ میں نیچر چیزوں کو سنجیدگی سے لیتا ہوں. یعنی بچے میرے لیے وہ بھی ایک سنجیدہ سبجیکٹ ہے. اچھا سر. تو بات یہ نا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان، میں نے بچوں پہ کے لیے بھی بہت سارے کام کیے اور جی سر آپ نے بتایا بھی تھا سوشل ورکنگ کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے. میں کرتا ہوں سوشل ورک، میرا ایک پسندیدہ سبجیکٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر سوشل ورک کو آپ مائنس کر دیں تو دنیا میں اندھیرا ہی رہ جاتا ہے. بالکل سر، ایسے ہی انسانیت اسی سے جھلکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا کے جتنے بڑے انقلاب ہیں وہ سوشل ورک سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیں پاکستان میں کتنا سوشل ورک ہو رہا ہے. ایدھی کی مثال آپ لے رہے ہیں. بالکل سر. کہ اس بندے نے کیا یہاں پہ انقلاب برپا کیا اور پاکستان کا کہاں تک نام. اس کے بعد کئی نام جڑے ہیں سر. اس کے بعد شیپا صاحب کے بارے میں بھی میں بہت سارے دیکھیں کام تو ہو رہا ہے نا. کام ہو رہا ہے. آپ سوشل ورک کو دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے. جی. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بالکل سر. کہ جہاں پر ہم زیادہ تر شکایتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کتنا سارا سوشل کام ہو رہا ہے. بالکل سر. اب آپ یہاں سے نکلے اپنے دفتر سے اپنے گھر تک پہنچے، آپ کو راستے میں کتنے لوگ ملیں گے جو فری کھانا سپلائی کر رہے ہیں. بالکل سر. جو لوگوں کی جو ہے کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں. تو سر اس سے وہی ہے، محبت کے جذبات ہیں، انسانیت ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ انسانیت ہے. اور یہی ہماری دیکھیں نا کہ آپ اگر آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان بھی نہیں ہیں. پہلی شرط بالکل سر کہ آپ کے اندر انسانیت موجود. تو یہ تو ہمارا پہلا ایک عملی جامع ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. بالکل سر. سر لاسٹ میں آپ ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے، تو میسج ہمارے لیے سر، ہمارے ویورز کے لیے ایک اچھی ایڈوائس میڈیا کے حوالے سے بھی اور جنرل میسج بھی جو آپ دینا چاہیں. میرا جو جنرل میسج پبلک کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ کام جو بھی کریں جی سر ایمانداری کے ساتھ کریں. بالکل سر. اس میں آپ کی سچائی موجود ہو. بالکل سر. اگر آپ سچے دل سے وہ کام کر رہے ہیں تو برکت تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. بے شک سر. ایسے ہی اور اس میں پھر برکت بھی ہوتی ہے. اور وہ میسج جو آپ دل سے دیتے ہیں نا وہ آپ کا لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے. بالکل میرا بھی یہ ماننا ہے. اس لیے جو بھی آپ کام کریں ایمانداری کے ساتھ کریں، سچائی کے ساتھ کریں اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. بالکل سر. تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. بالکل سر. بالکل سر. یہ تھے ہمارے ساتھ PSQC کے میڈیا ایڈوائزر رحمت اللہ میمن صاحب، جن سے مل کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. اگلی دفعہ ہم پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے RNN کے ساتھ. میں آپ کی پیاری ہوسٹ صدف لیتی ہوں. اللہ حافظ.